نظریہ پاکستان کے ناصر ایلیمنٹ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات، عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے ناصر ہیں۔ ان ناصر کی تفصیل درج ذیل میں پیش ہے۔ عقائد بلیفس عقائد میں توحید، رسالت، تاخر الملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک، وہ واحد اور یکتا، اس کا کوئی شریک نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 20۔ ہر کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے مطابق انسان کی اصلیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت حد تک عمل پر قادر، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا، دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے اس پر شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے۔ جو اس کا انکار کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عبادات، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام۔ توحید اور رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں سے اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے، معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی روزہ بھی فرض کا بہترین ادار بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ آج اسلام کا پانچواں رکن جو صاحب اختیار لوگوں پر فرض ہے۔ آج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد بھائی چارے کی ایسی مثالیں دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیادی تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے۔ بادشاہ غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کے باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اخوت اور مساوات، ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت اور بھائی چارے مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخاتیں مدینہ میں نظر آئی تھیں۔ اسلام سے پہلے اس رسول کی شدید کمی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاستوں کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں، معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال، لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق نہ
چھینے نہ جا سکے، نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کر سکے۔ آپ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، نہ اس سے جھوٹ بولے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 1927۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی معاشرہ جہاں قوت و بھائی چارے کو مقام موصول وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا۔ اقبال رحمۃ اللہ کے الفاظ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ میں یوں فرمایا ہے: اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، کسی سیاہ فام کو سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ مسند احمد حدیث 4568۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں، اگر کوئی بڑا ہے تو اپنے مال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کو درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ عدل و انصاف، جسٹس اینڈ ایکوالٹی۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود کو ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غضب نہیں کر سکے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا، معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی، مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، کوئی امیر ہو یا غریب، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے قوم اس لیے تباہ و برباد ہوں گی، ان میں سے جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس سزا نہیں دی جاتی، اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ خدا کے اگر فاطمہ بنت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحیح بخاری کتاب حد اور سزاؤں کے بیان میں، حدیث 687۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔